السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہم پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف حکومتی دعوے ہیں اور حکمرانوں کے یہ دعوے کہ جی پاکستان میں معیشت کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، انفلیشن جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے، بہت سارے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حکمران، آئے دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کیا عملی طور پر واقعی میں انفلیشن کم ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کی قوت خرید بہتر ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کو اب سبزیاں سستی ملنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیا گوشت سستا مل رہا ہے؟ دالیں سستی مل رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ پہننے کے کپڑے سستے مل رہے ہیں؟ کیا کیا چیزیں سستی ہوئی ہیں؟ کیا کرائے کم ہو گئے ہیں؟ تو مہنگائی کس بات کی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ عام طور پر جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی بھی آدمی اب 1000 روپے کا نوٹ کھلا کرے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کہ وہ کہاں گیا، کچھ بھی نہیں ہے 1000 روپے۔ اب روز کا خرچہ جو ہے وہ 4-5 ہزار روپے ہو گیا ایک ایوریج فیملی کا۔ تو مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اور اس میں صرف انٹرنل ہی ایلیمنٹس تو نہیں ہے نا، اس میں ہم گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہونے کے باوجود، سمندر ہونے کے باوجود، منرلز ہونے کے باوجود، اتنی ساری چیزیں، معدنیات اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے پاکستان کو، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہا؟ بہت سارے دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں بہت سارے ممالک سے، اور کچھ ہمسائے ممالک بھی ہیں، اس میں سب شامل ہیں، لیکن ان برادرانہ تعلقات کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ صرف تصویریں کھنچوانے کی حد تک ہیں، یہ صرف سیمینار کرنے کی حد تک ہیں، صرف بیٹھ کے بس پریس کانفرنسیں کرنے کی حد تک ہیں، یا واقعی میں وہ برادر جو ملک ہیں پاکستان کو اس بحران سے، اس مشکل سے نکالنے میں سنجیدہ ہیں؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا موازنہ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے آپ ٹریڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے ان برادر ممالک کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے، آپ انہیں کیا بیچتے ہیں۔ بہت سارے، ہم تو ظاہر ہے پوری دنیا سے ہم تو لے ہی رہے ہیں، ہم تو خرید ہی رہی ہیں، لیکن آپ انہیں بیچ کیا رہے ہیں؟ اصل بات وہ ہے کہ جس سے آپ فورن ایکسچینج جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں ملک میں، اور کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، جو کہ معاشی تجزیہ کار ہیں، اور ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم جناب عتیق الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہی کچھ سمجھائیں کہ ہم کیا سمجھیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اتنا اچھا پریمبل بیان کیا، اور اس میں آپ نے سبزی دالوں کا ذکر بھی کر دیا، انفلیشن کا ذکر بھی کر دیا، سمندر کی نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا، جو سب کچھ پاکستان کو میسر ہے۔ بہت ساری باتیں ہم بہت ساری دفعہ کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ آج میں تھوڑا سا ہٹ کر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ انفلیشن کے دعوے ہو رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا، لیکن اگر حقیقت پہ بات کی جائے جیسے کہ آپ نے کہا، تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فوڈ انفلیشن کہاں کھڑا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، دالیں، سبزیاں، پھل، گوشت وغیرہ سب کچھ، اچھا ان کی قیمتیں جہاں سے شروع ہوئی تھیں جہاں پر آ کے ختم ہوئی تھی، وہ کسی طرح ان کی ریورس گیئر نہیں ہے، وہ اسی پر ہیں۔ اگر کچھ دنوں کے لیے اگر سبزی کے، دال کے یا پھل کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو وہ واپس بڑھ کے اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں میکینزم میں تھوڑی گڑبڑ ہے۔ میکینزم میں گڑبڑ یہ ہے کہ مینجمنٹ نہیں کیا جا رہا، جو ہمارا انگریزی میں کہتے ہیں اور اس کو اردو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا ایگریکلچرل ویلیو چین ڈسٹرب ہے بہت۔ ایگریکلچر ویلیو چین ڈسٹرب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں صرف ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 3-4 مہینے محنت کر کے جس سبزی کو وہ کسان اگاتا ہے اس کو پھر وارا نہیں کھاتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ کیوں؟ جس سبزی کو لے کر وہ مارکیٹ میں بھیجتا ہے، اس مارکیٹ میں بھیجنے میں اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی زیادہ لگ جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پیٹرولیم کے پرائسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور اس پر کئی دفعہ بات ہوئی، ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں پہ لے کے جاتا ہے تو اس کو اب سبزی منڈی میں سٹوریج کیپیسٹیز نہیں ملتی، کیا کرتا ہے وہ پانی میں بھگو کے اپنے پھل کو، سبزی کو رکھتا ہے۔ اس کو رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ 3-4 دن میں وہ گل سڑ جاتی ہیں۔ جب وہ گل سڑ جاتی ہیں تو اس کو وہ والی قیمت نہیں ملتی جو اس کو قیمت لینی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جس قیمت میں یہ اس دوران بک چکی ہوتی ہیں ان 3-4 دنوں میں، اور یہ آگے جا کر جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں فارم ٹو پلیٹ،
ایک لفظ ہے کہ آپ نے فارم سے پلیٹ تک وہ کھانے کی چیز یا پھل سبزی دال یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ کیسے آئی. تو جب وہ آئی تو اس کا تھوڑا سا موازنہ کر کے ہم نے بتا دیا کہ اس کے دام کیوں بڑھ گئے. اگر یہ مینجمنٹ اور کیپیسٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, یہ ویلیو چینز اویلیبل ہوتی ہیں, تو ہمارے فوڈ اسٹف کے دام نہیں بڑھتے اور ہم انفلیشن کی اس ہوش شربا لمٹ پہ نہ پہنچے ہوئے ہوتے اس وقت جس پر ہم پہنچے ہوئے. تو اس تمام چیزوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کانسنٹریٹ کرے. ہمیں کول چینز چاہیے سبزی منڈیوں میں, سبزی منڈیوں کی حالات صحیح چاہیے تاکہ جس چیز کو وہ پیدا کر کے اتنی محنت سے 3-4 مہینے میں لے کر آتا ہے اور وہیں کا وہیں غریب رہتا ہے, اس کو وہ کوئی انکم نہیں آتی تو وہ ڈسکریج ہوا ہوتا ہے, وہ انکریج نہیں ہوتا. ہمیں اپنی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیے ایک اور بات آپ کو میں بتاتا ہوں, ابھی ہمارے پاس کاٹن کی شارٹ فال شروع ہوئی ہوئی اور میرے پاس کوئی فیگرز اس طرح ہیں کہ کرگستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا دوست ہے, اس سے لگ بھگ کم از کم 3 ملین بیلز کاٹن ہم خرید رہے ہیں اور وہ ہم اپنی شارٹ فالز کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو لیڈنگ کنٹری تھے کاٹن میں, ہمیں کیا ہو گیا, ہم بیچ میں بھی کافی امپورٹ کر رہے تھے اور دیکھیے یہ اس کے لیے ہم نے $1.9 بلین خرچ کریں گے ہم اس امپورٹ کو کرنے کے لیے, اپنے سال بھر کی کاٹن کی شارٹ فال کو پورا کریں. تو ہم اگر اپنے ایگریکلچر کے آؤٹ پٹس کو پروڈیوس کو بہت ہی زیادہ ڈراسٹک طریقے پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں صرف چند لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی مینجمنٹ کو دیکھنا ہوگا, اپنی ٹیکنکس کو دیکھنا ہوگا. کئی بار ہم یہ بات کر چکے ہیں لیکن ہم دوبارہ دہرا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ سیڈز کی سلیکشن, فرٹیلائزر کی سلیکشن, لینڈ کی سلیکشن, واٹر کی سلیکشن, ایریگیشن کی سلیکشن اور سب سے آخر میں کول چینز اور اسٹوریج کیپیسٹیز کی سلیکشن بہت ضروری ہے ہمارے ایگریکلچر پروڈیوس کرنے. اگر آپ اپنے ایگریکلچر کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے ہیں, بہترین لینڈ دیا ہے, بہترین کلٹیویشن دی ہے, بہترین کسان دیے ہیں, ہنرمند کسان دیے ہیں, تو آپ کو کبھی بھی انفلیشن کی وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بے انتہا آ گیا ہے اور کم نہیں ہو رہا, بڑھتا ہی جا رہا ہے. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ اس میں جیسے آپ نے ویلیو چین کے حوالے سے بات کی, تو جو زمین کی سلیکشن ہے, یا آپ یوں سمجھیے کہ اگر کراچی شہر میں ہمیں کچھ چیز چاہیے, کوئی سبزی کوئی چیزیں چاہیے, تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ مطلب ہمیں قریب میں کوئی اویلیبل نہیں ہے, جتنی ڈیمانڈ ہے اتنا کاشت ہی نہیں ہو رہی. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ کسان کو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ملتا کیا ہے, وہ تو مجبوری میں ایک پھنسا ہوا ہے کہ اب چونکہ اس کا پروفیشن یہی بن گیا ہے, اس کے باپ دادا یہ کام کرتے رہے کاشتکاری, تو وہ بھی اسی میں لگا ہوا ہے. مطلب ایسا بائی چوائس کوئی ایگریکلچر میں تو کوئی آ رہا ہے کیا بائی چوائس کہ جی ایز پروفیشن میں اس کو کروں یا ایز بزنس میں اس کو شروع کروں, ایسا ہے؟ دیکھیے چونکہ اس کے پاس یہ ہنر باپ دادوں سے آ رہا ہے اور وہ اس میں ماہر ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اس کی ایکسپرٹائز ہے. لیکن اس ایکسپرٹائز کو ڈیولپ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہوگا. اور یہ تبھی ہوگا, دیکھیے میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں, یا میرے کوئی زمینیں نہیں ہیں, یا میرے کوئی کسانوں سے تعلق نہیں ہے, یا میں نے کوئی ایگریکلچر نہیں پڑھی. لیکن آپ نے بات انفلیشن کی تو میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی تفصیل میں بتائیں کہ ایگریکلچر میں یا انفلیشن میں جا کر اتنا زیادہ بڑا انفلیشن کیوں ہے. تو میں نے آپ کو مختصر سی ایک بہت سمپل سی ریزن بتائی کہ وہ پھل جو وہ پیدا کرتا ہے, جو سبزی وہ پیدا کر کے فارم سے پلیٹ کے لیے آپ کے پاس لاتا ہے, وہ سبزی منڈی میں آ کے سڑ جاتی ہے کیونکہ اس کو 3-4 دن اس کو بیچنے کے لیے چاہیے, وہ اس کو صرف پانی لگا رہا تھا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کو اسٹوریج کیپیسٹیز ملتی, کول چینز ملتی, جس کو آپ فارم میں کولڈ اسٹوریج کہتے ہیں, یہ فیسلٹیز ملتی. دیکھیے پروسیسنگ یونٹس, کولڈ چینز, یہ سب ذمہ داریاں ہیں کہ اس پہ انسینٹیو دیا جائے. یہ ایک انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے. جیسے ویئر ہاؤسنگ ایک انڈسٹری ایکسیپٹیبل ہوئی ہے, اس طرح اس کو بھی کرنا چاہیے. جب تک اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس کو میچور نہیں کریں گے ان چیزوں کو, اور اس پر کام نہیں کریں گے, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو ملک جو ہے نا یہ فکر و فاقہ سے نکل جائے گا. ورنہ اسی طرح کی پریشانیاں رہیں گی, کسان پیدا کرتا رہے گا اور وہ چیزیں. کسان کو انکریج کرنے کے لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹریکٹرز کی ضرورت ہے, میکینزم کی ضرورت ہے, اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہے, اس کو سیڈز کی ضرورت ہے, اس کو فائنینسنگ کی ضرورت ہے, اس کو ایگریکلچر کے لیے ٹیوب ویل پہ الیکٹرکسٹی کے کم بل کی ضرورت ہے. یہ سارا ہو رہا ہے ہمارے ریجن میں ہو رہا ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں بھی اس کو کرنا ہے. ہمیں کیوں دیر کر رہے ہیں ہم اس کو کرنے میں؟ لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں, کنزیومر بیہیویئرز خراب ہو رہے ہیں, پرچیزنگ پیرٹیز ڈسٹرب ہیں, چیلنجنگ ہے اس وقت. اگلا سوچتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, آلو خرید لوں, پیاز خرید لوں,
भिंडी पका लूं, सेब खाऊं ना खाऊं, इंतजार करता है कि सस्ता हो जाए तो 2-4 सेब ला करके अपने बच्चे, बस वन हैव टू रियली लुक एट दिस। मंडियां भरी पड़ी होती हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत सारी, मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत सारी, क्या मेजॉरिटी फैमिलीज अब ऐसी होंगी जिन्हें फ्रूट खाए शायद पता नहीं महीना हो गया हो, शायद 2 महीने हो गए हो, कई अरसा भी गुजर गया। अच्छा ये बताइए दियोगर अहमद साहब कि पाकिस्तान का जो तजारती हजम है वो अब क्या है, और हमसाया ममालिक, ब्रादर ममालिक जिन्हें हम कहते हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं, उन पे हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो रियल में क्या हमारी हेल्प करें? देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ना वो डिटरमिन होती हैं और ड्रिवन बाय ट्रेड होती हैं। जितना अच्छा आपका ट्रेड होगा आपकी इतनी अच्छी इकोनॉमी है। हम लोग थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट का शिकार हैं। जिस ट्रेड डेफिसिट का हम शिकार हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारी इंपोर्ट्स हमेशा डबल होती हैं और एक्सपोर्ट्स उसकी आधी होती हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। मेड इन पाकिस्तान एंड प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान की मैं अक्सर बातें करता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि हमें अपने तमाम रीजन के लोगों देखते हैं। मैं इसकी तफसील से आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। तुर्किया हमारा जान जिगर दोस्त है, हम हर वक्त और वो हम पे हर वक्त मरते हैं। इस दोस्ती में हम ट्रेड नहीं बढ़ा सके। आप देखिए मेरे पास एक फिगर है कि हमने तुर्किया के साथ पिछले साल 1.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया। सिर्फ इतनी बड़ी दोस्ती, सिर्फ इतना सा ट्रेड, और इस ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। और आपने एक्सपोर्ट सिर्फ 350 मिलियन डॉलर का किया। इतनी छोटी सी एक्सपोर्ट। देखिए इस बार तय हुआ है बड़ों में और ये बात बहुत सीरियसली ली गई है और हम सबको इस पे काम करना है। और मैं ये बात खुल के कर रहा हूँ कि तुर्किया के साथ ट्रेड को कम से कम हमें 5 बिलियन डॉलर पे लेके जाना चाहिए। वो हम उनके साथ हर चीज़ में आगे जा सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में उनके साथ जा सकते हैं, हम एविएशन में उनके साथ जा सकते हैं। आप उनकी एयरलाइन को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टर्किश एयरलाइन, और बहुत सारी चीज़ों में हम उनके साथ रेलवे पे जा सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपने समुद्र की बात की तो हमारी शिप रिपेयरिंग, शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं और इन इंडस्ट्रीज को हम इम्प्रूव करने के लिए तुर्किया के साथ एक कॉपरेशन कर सकते हैं। देखिए जब आप समुद्र में पानी का जहाज आता है तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा है। जहां हम अपनी कोस्ट लाइन का जिक्र करते हैं, जहां हम अपनी मैरी टाइम का जिक्र करते हैं, जहां आपने भी रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी मैरी टाइम, हमारे समुद्र ओशन में, हमारे कोस्ट में हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिक्र करते हैं। तो वहाँ आप देखें कि जब वो समुद्र इस रीजन में आता है तो सबसे पहला मुल्क मेरा वतन पाकिस्तान है। तो यहां अगर शिप ब्रेकिंग हो रही है और उसको इंडिया जाना है शिप ब्रेकिंग के लिए, या बांग्लादेश जाना है, या आगे कहीं जाना है, तो उसको तो कॉस्ट उसकी पेट्रोलियम कॉस्ट, उसकी वॉइस डेज सब सेव हो रही हैं। वो बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की तरफ है, शिप बिल्डिंग की तरफ आए, शिप रिपेयर की तरफ आए। अगर रिपेयर जहाज को भी तो रिपेयरिंग चाहिए ना, मैकेनिक्स चाहिए, वो सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान ही आता है। इस बात को ज़रा सोचना होगा, देखना होगा कि हमने देखिए हमारे मैरी टाइम की जब बात आती है तो ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मैरी टाइम की एजुकेशन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और आपको पता है कि मैरी टाइम यूनिवर्सिटी जो बनी है इसके जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका मैं चेयरमैन भी इलेक्ट हूँ। तो मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैरी टाइम की एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चों की मैरी टाइम एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना होता था, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इतनी महंगी मैरी टाइम एजुकेशन होती थी, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती थी। नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, तो यूके जा रहे हैं। अभी इस यूनिवर्सिटी में वही असातिज़ा जो उनसे वो पढ़ने जाते थे वो यहाँ पर आकर उनको लेक्चर भी देते हैं और यहाँ हमारे लोग। और आप देखें हम एक हैरान होंगे सुन के कि जो हमारा पहला बैच तैयार हुआ उस बिल्कुल कोई भी जॉबलेस नहीं है, सबको जॉब मिल गई। किसी को शिपिंग इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब किया गया है, किसी को पोर्ट्स में किया गया है, किसी को किसी और जगह पे मतलब रिलेटेड टू द मैरीटाइम इंडस्ट्री इनको अकोमोडेट किया। तो बच्चों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं, तो वो एक इनके पास ये भी ओपन डिक्शनरी है, इंडस्ट्री में खपत की गुंजाइश है, ओपन इंडस्ट्री है, एक ओपन पॉसिबिलिटी है जिसको वो अवेल करें। और वो ये है कि मैरीटाइम की एजुकेशन हासिल करें जिसमें शिपिंग भी, लॉजिस्टिक भी और सप्लाई चेन भी सब कुछ कवर हो रहा है। और ये एक इतनी अच्छी एजुकेशन जो मुल्क में, इस शहर में अब दी जाती है आपको, तो ये भी एक चीज़ है बड़ी। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें अपने मैरीटाइम की ग्रोथ के लिए कोई 100 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी मैरीटाइम। हम शॉर्टफॉल्स की बात करते हैं, इतने करोड़ का शॉर्टफॉल, इतने बिलियन का शॉर्ट, हम उस शॉर्टफॉल से निकल जाएंगे अगर हम अपनी मैरीटाइम की चीज़ों को, फिशेज़ हैं,
آپ کے پاس سی فوڈ ہے, آپ کے پاس دوسری چیزیں ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس منرل ریسورسز ہیں, سب کچھ آپ کے سمندر میں موجود ہے. تو اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. آئل اینڈ گیس ہے سب سے بڑھ کر, تو یہ سارا ایکسپلوریشن بھی ہمارا بہت آگے بڑھ کر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم اور ملک ترقی کر کے بہت آگے چلا جائے. تو یہ عتیق الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی بیچ میں ایشو کھڑا ہوا کہ جی گرین چینل بند ہو گیا, پھر وہ ریڈ چینل پہ آ گئے شپنگ کے حوالے سے چیزیں, تو یہ پھر چیزیں کیسے ہوں گی؟ آپ اگر بزنس کمیونٹی ایفرٹ کرنا بھی چاہے تو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ جو ایشوز آ رہے ہیں پورٹ میں بھی, اس کو تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی نا. دیکھیے دنیا میں تھوڑا سا پرابلم ہے, ٹرموائلز ہیں اور وہ شپنگ کے پرابلمس ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا کی سب سے زیادہ ٹریڈ ابھی بھی شپ سے کی جاتی ہے, بائی سی ہو رہا ہے سارا ٹریڈ, کیونکہ آپ ہوائی جہاز سے جو ٹریڈ کرتے ہیں تھوڑا مہنگا ہوتا ہے کمپیریٹیولی. تو اگر آپ سی سے ٹریڈ کر رہے ہوتے تو اب اس کے آلٹرنیٹ راستے نکل گئے, یہ چینلز بنا لیے انہوں نے. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے کہ شپنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے, فریٹ زیادہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے وارہ نہیں کھاتا بہت ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے ہمارے ایکسپورٹ کو جہاں الیکٹرکسٹی کے ریٹ کے چیلنجز ہیں, ہائی ریٹس کے چیلنجز ہیں, وہاں اس کو شپنگ کاسٹ کے بھی چیلنجز ہیں, جو فریٹ کاسٹ ہے اس کی بھی چیلنجز ہیں. لیکن ساری دنیا ان سب کو اوورکم کر رہی ہے. آپ نہ جائیں نا اس بیلٹ کی طرف, آپ ادھر جائیں نا فار ایسٹ کی طرف جائیں. انڈونیشیا ہے, برونوئے ہے, اور دوسرے تھائی لینڈ ہے, اور جاپان ہے, چائنا ہے, سب تو آپ کے دوست ہیں نا, دوستی کا دم بھرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ ان سے صرف امپورٹ کر رہے ہو اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اگر آپ نے چائنا کا, تو ہم ان کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کی طرف سے ریسٹرکشن ہے, ان کی طرف سے منع ہے؟ نہیں ایسا ہم ہی اس کو کیش نہیں کر پا رہے. تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑے گا ہمیں ان کے ساتھ اس دوستی کا واسطہ دینا پڑے گا کہ یار آپ میڈ ان پاکستان کو بھی. ایف ٹی ایز ہو رہے تھے وہ بھی بیچ میں میرے خیال میں رکے ہوئے, خاص طور پہ تھائی لینڈ کے ساتھ ہونا تھا. خاصے تھوڑے سے ایشوز بھی ہیں, لیکن وہ ایشوز سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام پرابلمس کو اوورکم کر سکتے ہیں. چونکہ بات آپ نے کی اور شپنگ کاسٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس ریجن کی طرف جائیں تو یہاں کوئی چینلز کے پرابلم نہیں ہے. انڈونیشیا ہے آپ کا دوست اتنا بڑا, میں اس کا نام لینا بھول گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بلینز کی امپورٹ کر رہے ہیں اور ملینز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب چائنا کو اگر آپ نے $7 بلین کا امپورٹ کا فگر دیا ہے, آپ نے ایکسپورٹ $1.2 بلین کیا ہے. یہ بھی ایک کمپیریٹیو فگرز ہے نا جی, ان کو دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو ہر حالت میں بڑھانا ہے, ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اور صرف ٹریڈیشنل آئٹمس کو نہیں. ہمارے پاس بہت ساری انڈسٹریز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, ویلیو ایڈیشنز ہیں ہمارے پاس. یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھیں تو مختصر سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ریجن پہ سب سے بڑی بات جو میں آج کل کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے ریجن کے ساتھ دیکھیں. دیکھیں آپ کے ریجن کے ملکوں میں آپ کا بھوٹان ہے, منگولیا ہے, نیپال ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے. تو یہ سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ ہم اپنے میڈ ان پاکستان اور پروڈیوس آف پاکستان پہ جائیں. دیکھیے پروڈیوس آف پاکستان میں منرل بھی ہے, پروڈیوس آف پاکستان میں ہماری فشز بھی ہیں, پروڈیوس آف پاکستان میں ہمارا ایگریکلچر بھی ہے, اور بے انتہا ایک بڑی زبردست ہماری آئی ٹی ہے, وہ بھی پروڈیوس آف پاکستان ہے. تو ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم کام کر سکتے ہیں, اور اپنی پروڈیوس آف پاکستان کو ہم ان کے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں. میڈ ان پاکستان کی تو بات کرنی ہی کرنی ہے, لیکن ہمیں پروڈیوس آف پاکستان کی بات بھی کرنی ہے. جب پروڈیوس آف پاکستان کی بات کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم پھر اس بات کی طرف آ جاتے ہیں جس سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ ہمیں ایگریکلچرل ویلیو چین کو امپروو کرنا ہوگا. یہ ایگریکلچر ویلیو چین امپروو ہوگی تو ہماری ویجیٹیبل دنیا میں ہر جگہ جائے گا, ہمارا فروٹ ہر جگہ جائے گا. ہمارے فروٹ کی ہر جگہ ریکوائرمنٹ ہے. فروٹ کے انڈسٹری خراب ہوئی تھوڑی سی ریفنڈ نہیں ملنے کی وجہ سے, ریفنڈ ٹائم پہ مل جاتا ہے ایکسپورٹرز کو, تو ہمارا جو فروٹ کے ایکسپورٹرز ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا رائس کے ایکسپورٹرز نے بڑی محنت کی اور ان کو اپارچونیٹی ملی, چانس ملا, تو ہمارے ایکسپورٹ بڑھی نا. وہ بھی ایک فگر ہے جو ہم کو ایڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی رائس میں بہت بڑا کمال دکھایا. تو اسی طرح ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم اپنے ٹوٹل ویلیو چین کو اور جو کچھ ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کو تھوڑی سی مینجمنٹ سے امپروو کر کے اپنے ایک میکینزم بنا کر اور اس کو ماڈرن پیٹرنس پہ کر کے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کی طرف دھیان دینا چاہیے. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا جناب عتیق الرحمان صاحب. کافی سیراسل گفتگو ہوئی, لیکن یہ کہ بہرحال یہ ٹاپکس تو ایسے ہیں جو ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ٹاپک ہیں, روزانہ صبح شام رات ہمارا انہی سے واسطہ پڑتا ہے. تو آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ سے موجود ہے ناظرین, یہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتا ہوں.